السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو تمام مہینوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بابرکت مہینہ ہے، علماء کرام نے اس مہینے کی مثال برادران یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے دی ہے کہ جس طریقے سے تمام بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہونے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے عظیم شخصیت شمار کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اسلامی سال کے تمام مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل ہے۔ اس مہینے کی ایک رات کے مقابلے میں 1000 شب برات کی راتیں نہیں ہیں، لیکن کیسا عجیب ماحول، تماشا اور غیر اسلامی عمل ہمارے معاشرے میں داخل ہو گیا کہ شب برات کی رات مسلمانوں نے رات بھر عبادت کی، مسجدوں کو آباد کیا، لیکن رمضان کی راتوں کو آباد کرنے والا، رمضان کی راتوں کو عبادت کرنے والا، پوری رات عبادت میں گزار دینے والا بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ جبکہ شب برات یعنی شب برات کی کئی ہزار راتیں رمضان کے ایک رات کے مقابلے میں وہ مقام نہیں رکھتی ہیں جو رمضان کے ایک رات کی ہے۔ یہ فضیلت دراصل رمضان کی وجہ سے ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف اور اس مہینے کی فضیلت قرآن کے حوالے سے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگو، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اور حق اور باطل کے بیچ فرق بیان کرنے کے لیے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان تمام باتوں کی تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے جب اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو عام کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے اللہ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو رمضان کا مہینہ پائے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، اور روزہ رکھنے کی جس کو توفیق اللہ نے دے دی، اللہ نے اس کو بہت بڑی توفیق سے نواز دیا۔ اسی لیے بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ اور بہت ہمدردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مومن بندوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دیکھو رمضان کے مہینے کا روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، جس طریقے سے یہ روزہ رمضان کا تمام نبیوں کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اگرچہ اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت الگ الگ تھی۔ قرآن کی مختلف آیتوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ توحید، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر اعتماد، ایمان،
یہ تمام نبیوں کی تعلیم رہی ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو توحید خالص کی دعوت دی، اور تمام نبیوں کی جو امتیں رہی ہیں جنہوں نے دعوت نبی کی قبول نہیں کی، توحید کو قبول نہیں کیا، خالص توحید کا انکار کرنے والے ہی نبی کی جان کے دشمن بنے۔ جتنے لوگوں نے اعلیٰ اخلاق کے باوجود، اعلیٰ کردار کے باوجود نبیوں کو ستایا، ظلم کیا، ان کو قتل کیا، ان کو ان کی بستیوں سے نکال دیا، کس جرم کی بنیاد پر؟ صرف ایک جرم نبیوں کا ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ مختلف خداؤں کی عبادتوں سے روکتے تھے۔ تمام نبیوں کا کہنا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق، اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کا حکم مانا جائے گا، اللہ سے مدد مانگی جائے گی، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھا جائے گا، اور تمام کائنات کا خالق اور مالک، دنیا کو بنانے والا، چنانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا، ذرے ذرے کا مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ مشرکین کو، کفار کو یہ بات بڑی کڑوی لگتی تھی، کیونکہ انہوں نے مختلف فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے اور مختلف نقصان سے بچنے کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے۔ کسی بڑے نقصان سے بچنا ہو تو یہ خدا کی پوجا کرنا ہے، کسی بڑے فائدے کو حاصل کرنا ہے تو اس خدا کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ اگرچہ ہم نے مختلف خدا بنا لیے ہیں، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک، اس کو بنانے والا اور چلانے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ مکے کے مشرک اور مکے کے کافر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس توحید کا انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ایک خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہمارے باپ داداؤں نے جو دین ہم کو دیا ہے، جو مذہب دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے سے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ہر سوال کے جواب میں جب آقا کہتے تھے کہ لوگوں یہ غلط ہے، یہ مت کرو، اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے، تو ان کا کوئی علمی جواب نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں شرک اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے وہی جواب دیتے ہیں جو مکہ کے مشرک دیا کرتے تھے۔ مکے کے مشرک، مکے کے بگڑے ہوئے لوگ، نبی کے طریقے اور نبی کے راستوں سے ہٹے ہوئے لوگ کیا کہتے تھے؟ قالوا بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو مذہب کے نام پر یہی کرتے ہوئے دیکھا اور پایا ہے۔ یعنی مذہب کے نام پر جو روایتیں چلی آ رہی ہیں وہ عمل بے بنیاد اور بے اصل نہیں ہے، بلکہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے اور باپ داداؤں کے سلسلے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ وہی ایک رٹ لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید سمجھائی، لیکن جب بات سمجھ میں نہیں آتی، آقا کو تکلیف ہوتی، تسلی کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی۔ اللہ نے قرآن کے مختلف آیتوں میں کہا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے زمین و آسمان کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ گویا مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک، اس کا بنانے والا، دنیا کو چلانے والا، ذرے ذرے کا مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن عبادت مختلف خداؤں کی کیا کرتے تھے، لات کی، عزت کی، منات کی، صلاح، اس طریقے سے مختلف خداؤں کو انہوں نے گویا کہ یہ پال رکھا تھا، بنا رکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے تھے۔ تو توحید کی تعلیم ہر نبی نے دی، اور توحید کے بعد نماز اور روزہ ہر نبی کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ نماز فرض رہی، روزہ فرض رہا۔ اسی لیے اس آیت میں بھی اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ اسی طریقے سے فرض کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر روزہ فرض رہا۔ یہ تسلی دینا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ روزہ مشکل ترین عمل ضرور ہے، اس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس لیے ہے لعلکم تتقون،
تاکہ تمہارے اندر احتیاط کی زندگی گزارنا آ جائے۔ اللہ کو، اللہ کے رسول کو بے احتیاطی پسند نہیں ہے، اسی لیے تقوی اختیار کرنے کی تلقین اور ترغیب قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر اور مختلف احادیث کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لعلکم تتقون، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایمان والوں کا خاص شیوا ہے، ایمان والوں کی خاص پہچان ہے اور ہونی چاہیے۔ اگر روزہ رکھ کر احتیاط ہماری زندگی میں نہیں ہے تو وہ روزہ تقوی والا روزہ نہیں ہے۔ اگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود غیبت کرتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، غلط دیکھتے ہیں، فضول بکتے ہیں، زبان کا استعمال غلط، کان کا استعمال غلط، آنکھ کا استعمال غلط، ہاتھ کا استعمال غلط، پاؤں کا استعمال غلط، تو گویا روزہ رکھ کر ہم نے تقوی والی زندگی اختیار نہیں کی ہے۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ہم سب کو محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ احتیاط والی زندگی ہم نے گزاری ہے یا نہیں، پرہیزگاری والی زندگی ہم نے گزاری ہے یا نہیں، محتاط ہم ایک ایک معاملے میں ہے یا نہیں۔ آج کیا ہے؟ آج انسانوں کے پاس سب کچھ ہے، پچھلے زمانے کے مقابلے میں انسانوں کے پاس پیسہ ہے، تعلیم ہے، خوشحالی ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان کے پاس دل کا سکون نہیں ہے، صبر نہیں ہے، قناعت نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر خوش نہیں ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری خوشی، دنیا کی ساری عزت اور دنیا کی ساری دولت اور تمام عزت اور شہرت صرف میرے حصے میں آ جائے۔ اس کے لیے اگر دوسروں کو نقصان پہنچانا پڑے، دوسروں کو اس کے مقام سے گرانا پڑے، تو اس سے بھی انسان پیچھے نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ کر کے بھی وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا ہے جس کے لیے اس نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ یاد رکھیے، کسی کو آپ گالی دے کر بڑا نہیں ہو سکتے ہیں، کسی کو بدنام کر کے آپ بڑا نہیں ہو سکتے ہیں، کسی کی عزت نفس کا سودا کر کے آپ بڑا نہیں ہو سکتے ہیں، کسی کو اس کے مقام سے گرا کر کے آپ بڑا نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کو برا بھلا کر کے، کسی پر الزام لگا کے، کسی کو پر بہتان لگا کے اور کسی کو نیچا دکھا کر آپ بڑا نہیں ہو سکتے، اور جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو قیامت کا میدان ہوگا، عمل کا ترازو ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ عمل کے ترازو میں ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، معاملات کی درستگی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، انسانی محبت کے اعتبار سے، بھائی چارگی کے اعتبار سے، پیار، شفقت اور محبت کے اعتبار سے، انسانی ہمدردی کے اعتبار سے کس کا وزن کس سے زیادہ ہے۔ صرف انفرادی نماز اور انفرادی روزہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ انفرادی اعمال اگر اس حال میں کیے گئے ہیں، ہم نمازی تو ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہے، بہت سارے لوگوں کا ہم نے حق مارا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے ستایا ہے۔ ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم روزے دار ہیں، لیکن بھائی ہمارا خوش نہیں ہے، رشتہ دار ہم سے خوش نہیں ہیں، پڑوسی ہم سے پناہ مانگتا ہے، کاروباری ہیں تو معاملات ہمارا درست نہیں ہے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور ہماری پیشانیوں میں سجدے کے نشان 1 کلومیٹر دور سے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے کئی کے حج کر لیے، کئی کے عمرہ کر لیا، ہم مولانا صاحب، ہم مفتی صاحب، ہم قاضی صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہمارے آگے کوئی آگے بڑھے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے برابر کوئی کھڑا ہو۔ تو یہی تو خدائی ہے، یہی تو خدائی ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے جب کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اللہ نے آدم علیہ السلام
کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، تمام فرشتوں کو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فرشتہ ہونے کے اعتبار سے ہم معصوم ہیں، ہم آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، ہم آدم علیہ السلام سے پہلے سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، ابھی تو آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے۔ فرشتوں نے یہ نہیں دیکھا، فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے اسجدوا لآدم فسجدوا، آدم کو سجدہ کرنے کا جیسے ہی حکم ہوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا، واستکبر، اور اکڑ گیا، انکار ہی نہیں کیا، اپنے انکار پر اس نے گھمنڈ کیا، ابا واستکبر، اکڑ گیا، وکان من الکافرین، اور سجدہ نہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، صرف انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی اور بتایا، قال یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس، جب میں نے تم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ وہ اندر کا بڑکپن، آدم سے بڑا بننے کا جو جذبہ تھا، آدم کو اپنے سامنے چھوٹا بنا کر رکھنے کا جو جذبہ تھا، ابلیس کے اندر جو اکڑ تھی، جو گھمنڈ اور جو غرور تھا کہ میں ابلیس ہوں اور میں نے اتنے ہزار سال عبادت کیے، اتنے سجدے کیے کہ زمین و آسمان کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ ابلیس کی انفرادی عبادت تھی۔ لیکن آدم کو بڑائی دینے کا حق جو اللہ نے حکم دیا کہ آدم تم سے بڑے ہیں اور میرا حکم ہے، آدم کو اس کی بڑائی کا حق دو، تو کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آدم کے سامنے نہیں جھک سکتا، آدم کو بڑا نہیں مان سکتا، جبکہ آدم علیہ السلام کو، اس انسان کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، خلیفہ قرار دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابلیس نے اس خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب سوچئے کہ ابلیس عابد بھی تھا، عبادت کرنے والا تھا، سجدہ کرنے والا تھا، یہ ساری انفرادی عبادتیں اللہ نے اس کے منہ پر مار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کو اس کا حق دینے سے ابلیس نے انکار کر دیا، آدم کی بڑائی، آدم کی بزرگی ماننے سے انکار کر دی۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر ایک غرور کی کیفیت انکار کی صورت میں ظاہر ہو گئی اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ایک حکم کو ماننے کی وجہ سے نا، کہ آدم کو اس کا حق دو، اور آدم کو اس کا حق یہ ہے کہ وہ علم کے امتحان میں تم تمام لوگوں سے کامیاب ترین ثابت ہوا، اس لیے آدم کو اس کا حق دو۔ آدم کو اس کا حق نہ دینے کی بنیاد پر شیطان مردود ہو گیا، اور ہر کام کرنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، اب اس کی اس بدعملی کو انسان دہراتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے جو دھتکارا ہوا ہے۔ گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کہ انسان یہ کہتا ہے، اے اللہ، جس طریقے سے ابلیس نے آدم کو اس کا حق نہیں دیا جو آپ کا حکم تھا سجدہ کرنے کا، آدم کی بزرگی اور بڑائی کا اعتراف جو کرنا تھا آپ کے حکم کے اعتبار سے اس نے نہیں کیا، اے اللہ، شیطان کے اس عمل پر عمل کرنے والا مجھے نہ بنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کتنے لوگ شیطان پر لعنت بھیجنے والے ہیں،
اور بھیجتے ہیں۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے کہ شیطان جیسا عمل کہ میں اپنے آپ کو صرف بڑا سمجھوں اور دوسرے تمام لوگوں کو چھوٹا سمجھوں، اے اللہ اس بدعملی سے ہماری حفاظت فرما۔ اعوذ باللہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس میں عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، علماء کا طبقہ بھی ہے، جو شیطان کے اس عمل کو اپنی زندگی میں دہرا رہا ہے۔ اس بے احتیاطی کو دور کرنے کے لیے، احتیاط اور تقوی والی زندگی اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کا یہ مہینہ احتیاط والی اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے فرض کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے نبوت کے اعلان سے پہلے والا، پیدائش سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک، اور دوسرا حصہ ہے نبوت کے اعلان سے لے کر کے آپ کی وفات تک۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد 13 سال مکے میں رہے۔ مکے کی 13 سال زندگی میں رمضان کا یہ روزہ فرض نہیں تھا۔ رمضان کے اس روزے کی فرضیت کا حکم مکی زندگی میں، یعنی مکہ کی 13 سالہ زندگی میں نہیں آیا۔ گویا مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس دور میں جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے، ان لوگوں نے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں رمضان کا یہ روزہ نہیں رکھا، کیونکہ مکے میں رمضان کا یہ روزہ فرض ہی نہیں ہوا۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں صرف نماز فرض تھی، باقی جتنے فرض اعمال ہیں، شریعت کی جتنی چیزیں ہیں، وہ سارے احکام، اللہ کا وہ سارا قانون مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد رمضان کا یہ مہینہ آپ کی امت پر فرض کیا گیا۔ گویا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً مدینہ کی زندگی میں 10 سال روزہ رکھا، اس لیے کہ رمضان کا روزہ مدنی زندگی میں فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے اس مہینے میں روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج یہ مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا ہوا ہے، اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق اللہ نے ہم سب کو دی ہے۔ ہمیں توفیق الہی کی قدر کرنی چاہیے، اور پورے اہتمام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ اور شریعت کے پورے احکام کی پابندی کے ساتھ رمضان کے اس مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے سوا گناہوں کا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی غفور الرحیم ہے، اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے دل لگائے رہیں، لو لگائے رہیں، دل کا رشتہ ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے، اور ہر وقت ذکر اور فکر میں رہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، اور سنت کے مطابق سحری کریں، سنت کے مطابق افطار کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک کہ یہ امت تاخیر سے سحری کرے گی اور افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ تاخیر کے معنی یہ ہیں کہ ختم سحری کا جو آخری وقت ہے، مثال کے طور پر 4:30 میں ختم سحری کا آخری وقت ہے، تو 4:25 4:20 تک سحری کر لے، اور غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کے بعد تاخیر نہ کرے افطار کرنے میں، بلکہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے، آج تو بڑی آسانی ہے اور معلوم ہے تمام
مسلمانوں کو کہ سورج کے ڈوبنے کا کیا وقت ہے، بس جیسے بھی سورج ڈوبے فوراً وہ افطار کر لے۔ ہمارے لوگوں نے ایک ٹریڈیشن بنا لیا ہے، ارے اذان ہو رہی ہے، ہماری مسجد کی اذان نہیں ہے، وہ بولا وہ ہماری مسجد کی اذان نہیں ہے۔ مسجدوں کو لوگوں نے بانٹ لیا ہے اور ہماری تمہاری میں مسجدوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ ارے بھائی، تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ جب وقت پر اذان ہو گئی تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری مسجد ہے یا اس کی مسجد ہے، اور اگر وقت سے پہلے اگر کسی کی بھی مسجد میں اذان ہو جائے تو وقت سے پہلے افطاری نہیں کرنا ہے، اور جب وقت ہو جائے تو فوراً افطاری کر لینا ہے اور روزہ کھول لینا ہے، اور سنت کے مطابق روزہ افطار کرنا ہے۔ اور افطار کے وقت تمام لوگ، گھر کے تمام لوگ بیٹھ کر کے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ آج ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی آخر میں تھک کر کے اللہ سے دعا کرنے کی گزارش کرتا ہے۔ ڈاکٹر مریض کو جواب دے دیتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اب اوپر والا ہی کچھ کر سکتا ہے۔ گویا تمام انسانوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اوپر والا کوئی ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ میں انسانوں کی جان ہے، انسانوں کی صحت ہے، دنیا کا کنٹرول ہے۔ جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے، جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ پڑھے لکھے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب اوپر والا ہی کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا افطار کے وقت اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے تو تمام گھر کے لوگ اجتماعی طور پر ایک جگہ بیٹھ کر افطار کریں اور افطار سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اور تمام اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ آقا نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے اور سب سے بہترین دعا کرنے والا وہ ہے جو اپنی دعاؤں میں دنیا کے تمام انسانوں کو شامل کر لے، دنیا کے تمام انسانوں کی مغفرت کو شامل کر لے جتنے لوگ اس دنیا سے گئے، اور دنیا کے تمام انسانوں کی پریشانی، دکھ، بیماری اور مسائل کا حل اپنی دعا میں اللہ کے سامنے پیش کرے تو وہ دعا سب سے مقبول اور سب سے اچھی دعا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم روزہ رکھیں گے اور افطار کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور احتیاط والی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے ایک مہینے کے یہ روزہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مقدس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر میرے لیے بھی دعا کریں میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور قیامت کی ذلت رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری زندگی تقوی اور پرہیزگاری والی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔